میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جمعیت سے ٹکراؤ گے، جمعیت سے ٹکراؤ گے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے کہ ایک اسلامی بلاک وجود میں آنا چاہیے، ایک مشترکہ سیاسی حکمت عملی، مشترک اقتصادی نظام، مشترک دفاعی معاہدہ، یہ امت کو ایک جسم بنا سکتی ہے۔ اور جب کوئی اچھا کام ہوا، اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا، ہم نے حکمرانوں سے اختلاف کو بھلا دیا اور اس اقدام کی حمایت کی۔ اس کو مزید آگے بڑھانے کی تمنا کرتے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اب بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، قبلہ اول تک محدود نہیں ہے، یہ مسئلہ اب صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے، یہ عرب دنیا سے آگے بڑھتے ہوئے ایران تک پہنچ گیا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو صرف ایران کا معاملہ ہے، ایران جانے اور اس کا مسئلہ جانے، تو میں اپنے حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے عوام کو بھی اس حوالے سے بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کو اسرائیل سر کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ذرا سمجھو اس بات کو، بین الاقوامی قوتیں کس منافقت کے ساتھ، کس ناجائز حربوں کے ساتھ امت مسلمہ کا خاتمہ چاہتی ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، حرمین الشریفین ان کے نشانے پر ہے۔ اور اسی لیے میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپس کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے، اب امت کے وحدت کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی دفاع ایک کرو، اپنا اقتصاد ایک کرو، اپنی سیاست ایک کرو، ہم آہنگی پیدا کرو، کوئی تمہارا دفاع نہیں کرے گا۔ آئیں ایک دفاعی قوت بن کر ہم اسلامی دنیا کو ایک مضبوط بلاک بنائیں اور اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کے مفادات کا دفاع کریں۔ میرے محترم دوستو، لیکن کون کرے؟ پاکستان کے یہ حکمران کس کس بات کو روؤں؟ اب پختانہ وائی ہوئے پڑتوک دی سوڑی سوڑی راوٹ چہارہ سوڑا دی گنڈم مات لڑا رہا تھی۔ سنجیدہ ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں۔ یہاں پر